السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہیں؟ آج ہم حاضر ہیں مفتی اعظم مفتی منیر الرحمان صاحب کا جو کالم ہے ووٹ کی شرعی حیثیت اس کے ساتھ، اور اس انتہائی اہم کالم میں مفتی صاحب نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور جیت علماء کرام کے جو موقف ہیں اس حوالے سے وہ بیان کیے ہیں۔ آئیں بغیر کسی جو ہے وہ ڈیلے کے ہم اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ووٹ کے معنی ہیں کسی منصب کے لیے دو یا دو سے زیادہ امیدوار میں سے خفیہ بیلٹ کے ذریعے یا ہاتھ اٹھا کر کسی ایک امیدوار کا چناؤ کرنا یا مختلف پالیسیوں یا اقدامات میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنا۔ یہ ایک تعریف تھے۔ ووٹ ایک جدید اصطلاح ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عہد خلافت راشدہ و قرون اولیٰ میں اس کے اہم معنی کو اصطلاح رائج نہیں ہوئی۔ یہ جدید جمہوری دور کی اصطلاح ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عہد خلافت راشدہ اور بعد کے ادوار میں ہمیں بیعت کی اصطلاح ملتی ہے۔ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کر پیمان وفا کرنے کا نام ہے۔ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی ہے۔ عہد رسالت میں مختلف مواقع پر بیعت کی مندرجہ ذیل صورتیں ہمیں ملتی ہیں۔ قبول اسلام کے لیے بیعت الاسلام، نمبر 2 ہجرت کے موقع پر بیعت الہجرہ، نمبر 3 جہاد کے موقع پر بیعت الجہاد۔ سلمہ بن اقوا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ جہاد پر بیعت لی۔ یزید بن ابی عبید کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ سے کہا کہ آپ کس چیز پر بیعت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ موت پر۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ تھی۔ یہ ایک بیعت محرمات اور منکرات کے ترک کرنے اور مامورات پر عمل کرنے کے بارے میں تھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ بیعت کی تعریف اور بیعت کی جو امپورٹنس ہے۔ خلفائے راشدین بیعت عام مسجد نبی میں لیتے تھے اور اس کی حیثیت آج کے ووٹ آف کانفیڈنس یعنی اعتماد کے ووٹ کی تھی، یعنی کہ جب ایک کے بعد ایک خلیفہ جو ہے وہ آتا تھا تو اس کا یہی سلسلہ تھا۔ فرق یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت غیر مشروط تھی۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے چنیدہ ہوتے ہیں، ان کے علم کا منبع وحی ربانی ہوتا ہے، لہذا ان کے احکام کو رد کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، جبکہ اولو الامر یا حاکم وقت کی اطاعت قرآن و سنت کے موافقت کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اپنے میں سے صاحبان اختیار و اقتدار کی، پس اگر تمہارا ان سے کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس درپیش مسئلے کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہ نساء کی جو ہے سورہ نساء کی آیت تھی۔ اللہ تعالیٰ کی منشا قرآن سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا حدیث سے معلوم ہوگی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی منشا ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے درکیت اللہ ہی کی اطاعت کی۔ سورہ نساء آیت 80۔ ہمارے موجودہ دستوری نظام میں بھی حاکم کا حکم اگر آئین و قانون کے خلاف ہو تو اسے عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور جس کا موقف آئین و قانون کے مطابق ہوگا عدالت اس کے حق میں فیصلہ دے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے حاکم وقت کا ہر حکم مطلقاً حجت نہیں ہوتا۔ اس سے قطع نظر متعلق جمہوریت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جدید دور میں مختلف سطح کے قانون ساز اداروں کے ارکان وزرائے اعظم صدور کا انتخاب ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے۔ بعض مناسب کے انتخابات بالواسطہ اور بعض کے بلا واسطہ ہوتے ہیں، اور رائے دہندہ ووٹرز کے لیے کم از کم عمر کی شرط ہوتی ہے۔ اچھا اب ہم آگے آتے ہیں کہ عام انتخابات میں ہر ادنا و اعلیٰ عالم و جاہل دیانت اور بددیانت کی رائے کا وزن برابر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ عام انتخابات جنرل الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ موجودہ دور میں علماء میں سے علامہ مفتی محمد شفیع صاحب نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں ووٹ کی شرعی حیثیت پر بحث کی اور انہوں نے ووٹ کو شہادت کا درجہ دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں خصوصاً اسمبلیوں اور کونسلوں میں کسی امیدوار کا ووٹ دینا بھی ایک شہادت ہے، جس میں ووٹ دینے والا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ امیدوار اپنی قابلیت اور دیانت و امانت کے اعتبار سے قومی نمائندہ بننے کے قابل ہے۔ وہ لکھتے ہیں اسی طرح امتحانات میں طلباء کے پرچوں پر نمبر لگانا بھی ایک شہادت ہے۔ اگر جان بوجھ کر یا بے پرواہی سے نمبروں میں کمی بیشی کر دی تو یہ جھوٹی شہادت ہے جو حرام اور سخت گناہ ہے۔ قرآن کی روح سے نمائندوں کے انتخابات کے لیے ووٹ دینے کی ایک اور حیثیت بھی ہے جس کو سفارش کہتے ہیں۔ گویا ووٹ دینے والا یہ سفارش کرتا ہے کہ فلاں امیدوار کو نمائندگی دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد ہے جو شخص اچھی سفارش کرے تو نیک کاموں میں اس کا بھی حصہ ہوگا، اور جو بری سفارش کرے برے کاموں میں تو اس کا ظاہر ہے برے کاموں میں اس کا حصہ ہوگا۔ سورہ نساء آیت 85۔ اچھا آگے وہ لکھتے ہیں ووٹ کی تیسری حیثیت وکالت کی ہے۔ ووٹ دینے والے کسی امیدوار کو اپنی نمائندگی کے لیے وکیل بناتا ہے۔ اگر یہ وکالت قومی امور کے انجام دہی کے لیے ہے تو کسی نااہل کو وکیل بنانا پوری قوم کے حقوق کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں، ایک شہادت، دوسری شفاعت اور تیسری مشترکہ حقوق میں وکالت۔ بس
نااہل اور بے دین کو ووٹ دینا بیک وقت جھوٹی شہادت، بری سفارش اور ناجائز وکالت ہے. اس کے تباہ کن نتائج کا ذمہ دار ووٹ دینے والا بھی ہوگا. تو یہ معارف القرآن میں سے جو یہ پیسج لیا گیا ہے اور اسی میں سے یہ ووٹ کی جو حیثیت بیان کی گئی تھی. اور آگے لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ ہماری رائے میں مندرجہ الوجوہ کے بنا پر ووٹ کی حیثیت محل نظر ہیں. جس قضا یا عدالت میں گواہی دی جاتی ہے اس کے رد و بدل اس کے رد و قبول کا اختیار ہوتا ہے، جبکہ جائز ووٹ کا الیکشن کا عملہ یا ریٹرننگ آفیسر رد نہیں کر سکتا. اسی طرح کسی کے حق میں سفارش کی جائے تو جس کے پاس سفارش کی جا رہی ہے شریعت کے روح سے اسے اس کے رد و قبول کا اختیار ہوتا ہے، جو حدیث پاک سے ثابت ہے. لہٰذا پولنگ اسٹیشن کا پریزائڈنگ آفیسر یا عملہ یا ریٹرننگ آفیسر ازوائے قانون کسی جائز ووٹ کو رد کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. اس طرح موکل اپنے وکیل کو معزول کرنے کا اختیار رکھتا ہے، جبکہ ووٹ دیتے ہی مؤثر ہو جاتا ہے. اس کے بعد ووٹر نہ اپنے امیدوار کو معزول کر سکتا ہے نہ اپنے ووٹ کو منسوخ کر سکتا ہے. منتخب امیدوار کی نااہلی کو جانچنے اور نااہلی کی بنیاد پر معزول کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن یا الیکشن ٹرائبونل یا اعلیٰ عدالتوں کے پاس ہوتا ہے اور ووٹرز کے پاس نہیں ہوتا. بس ہماری رائے میں ووٹ قضا ہے. جس طرح ہمارے نظام عدالت میں مہاتر تعداد میں ایک جج فیصلہ کرتا ہے، مگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فیصلہ کبھی ایک جج کرتا ہے تو سنگل بینچ کہتے ہیں، کبھی دو کرتے ہیں تو ڈویژن بینچ کہتے ہیں، یا تین میں سے جج کرتے ہیں تو اسے لارجر بینچ کہتے ہیں. اگر کبھی عدالت کے تمام صاحبان کسی مقدمے کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں تو اسے کورٹ فل کہا جاتا ہے، فل کورٹ کہا جاتا ہے. دو ججوں کی رائے مختلف ہو جائے تو ریفری جج مقرر کیا جاتا ہے. 2000 ججوں پر مشتمل بینچ کی صورت میں اگر ان کے درمیان اتفاق رائے نہ ہو سکے تو کثرت رائے سے فیصلہ ہوگا. لہذا ایک حلقہ انتخاب میں کل ووٹوں کی مثال ایک جیوری عدالت کی ہے. اگر ووٹ ازوائے قانون درست ہے تو اسے کوئی رد نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو عدالت میں چیلنج کیا سکتا ہے. ملکی قانون کے موقع پر جو ووٹر انتخاب میں حصہ نہیں لیتے وہ اپنے حق قضا سے محروم ہو جاتے ہیں. جو حصہ لیتے ہیں ان کی رائے قضا میں شامل ہوتی ہے اور فل کورٹ کی اکثریت کا فیصلہ جس امیدوار کے حق میں آئے وہ منتخب ہو جاتا ہے. امیدواروں کو کسی بھی درجے کے انتخابات یا کسی منصب کا امتحان میں کامیاب یا ناکام قرار دینا بھی قضا ہے. اس طرح وفاق اور صوبائی پبلک سروس کمیشن میں کسی بھی سلیکشن بورڈ کی حیثیت بھی قضا کی ہے. البتہ مفتی صاحب کی اس رائے سے یہ کامل اتفاق ہے کہ پرائمری تا پی ایچ ڈی کسی بھی تعلیمی درجے میں کامیاب طالب علم کو سند دینا اس عمل کی شہادت ہے کہ مطلوبہ امتحان میں کامیاب حاصل کرنے کے بعد اسے علمی قابلیت کا حامل ہے. تو ہم آگے دیکھتے ہیں اگر ووٹر اپنے قضا میں خیانت کرتا ہے تو اس کے بارے میں شدید وعید آئی ہے. اور آگے ایک حدیث مبارکہ بھی بیان کی گئی ہے اور حدیث مبارکہ کے بعد جو ہے لکھا ہے مفتی صاحب نے قاضیوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک جنت میں ہوگا، 2 جہنم میں ہوں گے. جنت میں وہ شخص ہوگا جس کو حق کا علم ہو اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے. جس شخص کو حق کا علم ہے اور مگر فیصلہ میں ظلم کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہوگا. اور جو شخص بغیر علم کے لوگوں کی فیصلہ کرے وہ جہنم میں ہوگا. بس جب ووٹرز کے پاس منصب قضا آئے وہ عدالت پر مبنی فیصلے نہ کریں تو ان کا یہ توقع رکھنا اب ہوگا کہ جس امیدوار کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کرتے وقت اپنے آپ پر اور پوری قوم پر ظلم کیا وہ عدل کا علمبردار ہوگا. یہ ببول کا درخت لگا کر گلاب کے پھولوں یا انگور کے خوشوں کی تمنا کرنے کے مترادف ہے. جزاک اللہ. انشاءاللہ اگلے کالم کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو.